السلام علیکم ویئرس، آپ دیکھ رہے ہیں جرنلسٹ. میں ہوں خواجہ آفتاب حسن اور میرے ساتھ ایز یوزول تمثیل چشتی. ویئرز، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں کئی طرح کے عوامی بحران جنم لے چکے ہیں، جن میں سب سے بڑا تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ساتھ بجلی بلوں میں خوفناک جو ٹیکسز کا اضافہ ہوا ہے، اور اس کے علاوہ چینی کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہے، اور مہنگائی کا جو سورج ہے وہ سوا نیزے پہ ہے، اور نگران سیٹ اپ موجود ہے. نگران سیٹ اپ الیکشن کے لیے آیا اور الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے، اور مختلف محکموں میں جو تبادلے کا سلسلہ ہے وہ بھی زور و شور سے جاری ہے. اس بارے میں ہم بات کریں گے کہ کیا نگران حکومت اس کی مجاز ہے کہ وہ الیکشن جس مقصد کے لیے آئی ہے اس کے بجائے کسی اور کام میں الجھ جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات ہے بجلی کے حوالے سے بات اگر کی جائے تو اب بجلی بلوں سے آگے کا ایک سیاپا شروع ہو چکا ہے، اور وہ ہے بجلی چوری کے حوالے سے ایک رپورٹ آئی ہے. بجلی چوری تو ویسے تو ہمارے ہاں پاکستان میں کرپشن چوری کوئی ایسا اب جرم نہیں رہا، اور ظاہر ہے اس کی بے تحاشا توجیحات پیش کی جاتی ہیں. اوپر سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ نیچے تک اتنے برے طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے کہ لوگ مہنگی بجلی کا بل دینے کے قابل نہیں، لیکن جو لوگ بجلی چوری کر رہے ہیں وہ اس قابل ضرور ہیں کہ وہ بجلی کی قیمت ادا کر سکیں، لیکن ان کی چوری کی وجہ سے ہی بجلی مہنگی بھی ہو رہی ہے اور لوگوں کو مل بھی نہیں رہی. جی بالکل، یہ آپ نے درست کہا کہ یہ جو بحران ہے نا جتنے بھی، اس کی بنیادی وجہ ہی کرپشن ہے، اور یہ کرپشن کے ذمہ دار ہماری حکومتیں ہیں. دیکھیں، کسی حکومت نے ان چیزوں پہ کنٹرول کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. ہر وزارت بنائی گئی، وزارت پانی و بجلی، بے شمار قسم کی وزارتیں، وزارت خزانہ ہے یا داخلہ وغیرہ جو بھی ہیں. آپ یہ دیکھیں کس حوالے سے کس چیز پر آج تک کنٹرول پایا گیا؟ کسی بھی چیز کو کنٹرول نہیں کیا جا سکا. اور جہاں تک اس چیز کی کا تعلق ہے، جو بجلی چوری کی، اب ظاہر ہے مختصر بات کرتے ہیں، بجلی چوری کو ہی فوکس کر لیں تو اس میں جو متعلقہ وزارت ہے اس کی کیا کارکردگی رہی، اس کے انڈر جو ادارے یا محکمے ہیں انہوں نے کیا کیا. آپ دیکھیں کتنی انہوں نے کمپنیاں بنا دی، ڈسٹریبیوشن کمپنیاں بنا دی، وابڈا کو علیحدہ ذمہ داری سونپ دی، جو ہے پیپ کو وہ علیحدہ اپنا وہ مرکزی کردار ادا کر رہا ہے، نیپرا علیحدہ ہے. یعنی یہ سارے ادارے بے شمار بنا دیے گئے بجلی کو مینج کرنے کے لیے. آئی پی پی جو اس سارے فساد کی جڑ ہیں وہ جو ہے وہ علیحدہ کام کری ہیں، لیکن نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ عوام کا. ان تمام محکموں اور اداروں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بے شمار مراد لے رہے ہیں، وہ کرپشن بھی کر رہے ہیں، وہ بجلی چوری کرانے میں بھرپور ملوث بھی ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں وہ خود ساری سہولتیں اویل کر رہے ہیں اور بھگتنا کس کو پڑ رہا ہے؟ عوام کو. کہ اس میں آئی پی پیز کو آپ کس طرح نظر انداز کر سکتے ہیں؟ یہ جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں، یہ جو پہلے شروع میں جب آئے تھے تو یہ بیرونی کمپنیاں تھیں، ان کو یہ سہولت دی، ان کو یہ بلکہ درخواست کی گئی تھی کہ آپ پاکستان کے لیے بجلی پیدا کریں، کیونکہ ان دنوں بجلی کا بحران بہت زیادہ تھا. میں بات کر رہی ہوں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور حکومت کا. اس وقت تو چلے یہ تھا، لیکن اس وقت بھی یہ نہیں سوچا گیا کہ اس کے نتیجے میں بجلی مہنگی ہوگی. اب یہ کہ آئی پی پیز کو سال ہا سال سے بری طرح نوازا جا رہا ہے، بے تحاشا نوازا جا رہا ہے. یہاں تک کہ خواجہ صاحب یہ بھی انہیں سہولت ہے کہ اگر عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت $60 فی بیرل سے کم ہوگی تو بھی یہ اپنی بجلی جو ہے وہ سستی نہیں دیں گی، وہ اسی قیمت پہ دیں گی جو مہنگی قیمت ہوگی. اس کے علاوہ جو کیپیسٹی چارجز یعنی بجلی وہ پیدا ان سے ہم خریدیں یا نہ خریدیں اس کے ہمیں ادائیگی کرنی ہی پڑے گی. یہ کس کے لیے معاہدے کیے گئے؟ اب یہ کہ اب اس وقت یہ ہے کہ آئی پی پیز کون ہیں؟ یہ مقامی جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کی ہی کمپنی ہے. جس طرح شوگر ملز مالکان میں وہ ترین خاندان بھی ہے اور شریف خاندان بھی ہے، اسی طرح ان کمپنیوں کے مالکان بھی ہمارے سیاستدان ہی ہیں، جو بظاہر آپ ان کی تقریریں سن لیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہم عوام کے لیے ہیں، عوام کے دکھ میں مرے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں، لیکن اپنا فائدہ اپنا نہیں چھوڑتے. وہ ایک دہلے کا نہیں، وہ روادار اپنے نقصان کے، اگرچہ وہ نقصان نہیں ہوتا. لیکن تمثیل سے
ایک زمانے میں ہم سنا کرتے تھے کہ بجلی کا جو زیادہ ایشو ہے وہ لائن لاسز اور اس طرح کے معاملات ہاں ہیں. جی اب جو رپورٹس آ رہی ہیں بجلی چوری کے حوالے سے، اب نگران سیٹ اپ اس پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے گا، اور کیا اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ کیا وہ اس طرح کے معاملات کو دیکھنے کا مجاز ہے؟ دیکھیں، جو نگران حکومت ہے ویسے تو اس کی ظاہر ذمہ داری انتظامی نوعیت کی ہے کہ جب تک الیکشن نہ ہو وہ انتظامی طور پہ سارے معاملات دیکھے. یہ بھی تقریباً انتظامی میں آتا ہے، لیکن اب صورتحال نہ پہلے سے زیادہ بگڑ چکی ہے. اب جو بھی حکومت میں ہو اس کو کردار ادا کرنا ہی کرنا ہے. جہاں تک نگران حکومت کا تعلق ہے تو اس کا تو کچھ سٹیک پہ لگنا ہی نہیں ہے، لگا ہی نہیں ہوا. ظاہر ہے کہ وہ وقتی طور پہ آئے ہیں، عارضی طور پہ آئے ہیں، انہوں نے چلے جانا ہے اپنا کام کر کے. اس دوران بلکہ اگر وہ کوئی کام کر جاتے ہیں تو یہ تو بڑا فائدے میں ہوگا پاکستانی عوام کے لیے، کیونکہ جو باقی سیاستدان ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے بعد میں اس کا نقصان نہ ہو، ہمیں ووٹوں کا نقصان نہ ہو، سیاسی فائدہ اور نقصان. آج تک ویسے بھی جو بھی فیصلے کیے گئے وہ سیاسی فائدے کو دیکھتے ہوئے کیے گئے. انہوں نے عوام کو نچوڑا بھی، کھایا بھی، لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے سیاسی فائدے کا بھی خیال رکھا. اب یہ ہے کہ جیسے IMF نے جو ریلیف کی بات کی تھی کہ جی انہوں نے جو درخواست کی تھی اس میں صرف 200 یونٹ بجلی استعمال کرنے والوں کے لیے ریلیف دیا گیا. وہ بھی صرف جو اطلاعات یہ ہے کہ صرف اگست کے بلوں میں ریلیف دیا جائے گا، جو قسطوں میں بل وہ دیے جائیں گے. یعنی اور اس کا صرف یہ رعایت ہوگی کہ جرمانہ نہیں ہوگا، بل پورے دے گا. پیسے نہیں آپ کو معاف کریں گے، یہ تو انہوں نے کہہ دیا، پیسے معاف نہیں کریں گے. اسی لیے اب بجلی کے جو چور ہیں ان کے بارے میں، اور یا جو بجلی کے دہندگان ہیں بلوں کی، ان کے خلاف جو ہے وہ آپریشن شروع کیا گیا ہے، اور جس کو وہ کریک ڈاؤن کہہ رہے ہیں. اچھا، اس میں یہ آپ کمال کی بات دیکھیں کہ جب وہ نگران وزیر اطلاعات اور وزیر توانائی نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے یہ کہا کہ جی جو ڈومیسٹک بجلی چور ہیں، انہوں نے صنعتی بجلی چوری کرنے والوں کا ذکر ہی نہیں کیا. ہمارے جو صنعتیں ہیں بڑی بڑی، وہ جس طریقے سے بجلی کے ساتھ گیس پانی تک، گیس پانی سب کچھ چوری کرتے ہیں، ٹیکس چوری کرتے ہیں، وہ ٹیکس چوری کرتے ہیں، ان کا کسی جگہ ذکر نہیں کیا. وہ تو انہی کا طبقہ ہے جہاں سے وہ تعلق رکھتے ہیں، نگران سیٹ اپ ہو یا سیاسی سیٹ اپ ہو. ظاہر ہے جی قوم کو الو بنایا جا رہا ہے اور دہائیوں سے بنایا جا رہا ہے، اور آفرین ہے اس قوم پہ کہ وہ الو بننے میں بھی راضی ہے اور تکلیفیں سہنے میں بھی تیار ہے. اچھا، اس میں ایک چیز آپ دیکھیں قائد صاحب کہ یہ بجلی چوری کے خلاف اب مہم چلی ہے، لیکن اس میں ایک جو بہت خاص بات ہے کہ بجلی چوری کہاں ہو رہی ہے زیادہ، وہ زیادہ چوری ہوتی ہے KPK میں اور اندرون سندھ میں. پنجاب میں بھی ہوتی ہے، لیکن KPK میں تو بجلی بل دینے کا کوئی رواج ہی نہیں، کوئی روایت ہی نہیں. اور وہاں پہ گزشتہ تقریباً 10 سال جو ہے تحریک انصاف کی حکومت رہی، جو انصاف کی اور اسلامی تعلیمات کا اس کے سربراہ بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے صوبے کے عوام کو یہ نہیں بتایا کہ اسلامی تعلیمات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ چوری نہ کریں. وہاں پہ بجلی بلوں کا رواج ہی نہیں ہے. معذرت کے ساتھ آپ پھر آگے نا آپ کا پتہ نہیں کتنی کو آپ کی ان کے ساتھ ہے کہ آپ کوئی ایشو ہو. پاکستان میں ہر جگہ پہ بجلی چوری ہو رہی ہے، KPK میں زیادہ ہو رہی ہے، اندرون سندھ کا ظاہر ہے پوری، لیکن وہ مثال وہ ٹھیک ہے، لیکن کرپشن اور اس کے خلاف تو ہر کوئی نعرہ لگاتا ہے. آج جو جن کو ملک سے باہر بیٹھ کے جن کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ جناب ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا اگر ہم نہیں آئیں گے، اور وہ خود سارے وہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں، اور جو ملک میں لوگ عام آدمی جو صورتحال فیس کر رہا ہے کہ لوگوں کے لیے 2 وقت کی روٹی ممکن نہیں ہے، یہی ذمہ دار ہے. اور انہوں نے وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگایا. سیاست کو کیا داؤ پہ لگایا؟ وہ تو آپ کو یہ پتا ہے کہ ووٹ کے لیے یہ قوم ووٹ بیچتی بھی ہے اور ووٹ خریدا بھی جاتا ہے. جی دیکھیں کیا کریں جب لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہو کہ شعوری طور پہ میں یہ عرض کر رہا ہوں، دیکھیں یہ نہیں ہے جی، جب آپ نے کوئی کہیں پہ سزا و جزا کا معاملہ ہی نہیں ہے، جب آپ کے جو بجلی چور ہیں، ٹیکس چور ہیں، ان کو آپ مزید نوازتے جا رہے ہیں. ابھی آپ نے کمپنیز کی بات کی کہ جو کمپنیز تمام تر حالات میں صرف کمائی کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں، اور بجلی پیدا کرنے کی بات ہوتی ہے تو اس کی طرف اس کو سیاست کی نظر کر دیا جاتا ہے. یقیناً
ہم امید کرتے ہیں کہ ملک سے بجلی کا جو بحران ہے، دو طرح کا بحران ہے. ایک تو بجلی بلوں میں انتہائی خوفناک ٹیکسز عائد ہیں وہ، اور اس کے علاوہ لوڈ شیڈنگ کا بحران ہے. وہ اللہ کرے کہ آنے والے دنوں میں اس سے نجات مل سکے. مجھے صرف جاتے جاتے یہ بتا دیجیے گا، اگرچہ لوگوں کو اب اس چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے عام آدمی کو ملک میں الیکشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس صورتحال سے دوچار ہیں کہ ان کے لیے جسم اور سانس کا جو رابطہ ہے، وہ رشتہ ہے، وہ برقرار رکھنا مشکل ہو گیا. ایک تو یہ کہ الیکشن ہونے جا رہا ہے کہ نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو پی ڈی ایم سمیت جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ کیا منہ لے کے لوگوں کے پاس جائیں گی. جی دیکھیں، یہ نہ کہہ دیجیے گا یہی منہ لے کے جائیں گی. نہیں، وہ لے کے یہی منہ جائیں گی، اس لیے کہ اگر ان میں غیرت ہوتی نا تو وہ اس وقت سنبھالتے نا. جب عمران خان کی حکومت کا دور تھا یا اس کو ہٹایا جا رہا تھا، اگر انہیں ذرا بھی خیال ہوتا عوام کا تو وہ جاتے نا. اور یہ تو سب کو پتا ہے کہ وہ اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے آئے اور انہوں نے کروایا، اس میں وہ کیا انہوں نے. جی وہ اپنا جو کام کرنا تھا وہ سارا ہو گیا. لیکن جو اس ملک کا ان سیاستدانوں نے حال کر دیا، نو ڈاؤٹ اسٹیبلشمنٹ کا اس میں 90% کردار ہے. وہ اس لیے 90% کردار ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ان سیاستدانوں کو اپنے مفاد کے لیے نہ لاتی اور ان کو استعمال نہ کرتی تو آج یہ صورتحال نہ دیکھنی پڑتی. لیکن یہ کہ جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے، واقعی عام آدمی کو اس سے اب کوئی سروکار نہیں ہے کہ الیکشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور اگر اس کے لیے واقعی یہ مسئلہ ہے کہ اسے روٹی کہاں سے ملے گی. لیکن جس طریقے سے دونوں ہاتھوں سے آج بھی ملک کو لوٹا جا رہا ہے، میں کہتی ہوں کہ یہ تو واقعی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ یہ ملک برقرار ہے. لیکن ویورز حالات واقعی بہت خراب ہے کہ انہوں نے جیسے اب ذکر ہوا تو تھوڑا ڈالر کا بھی ذکر ہو جائے کہ ڈالر 300 یعنی 23-24 روپے تک پہنچا، اور جب اس کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا اس مافیا کے خلاف، اور جب ہاتھ بینکوں کے باہر بندے کھڑے کر دیے گئے، جی یہ کیا، تو اب دیکھیں کہ اب وہ 307 روپے اور وہ جو ہے دوسرا وہ 305 روپے کی سطح پر آ گیا انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں. ورنہ تو اس کا فرق ہی 20-22 روپے سے بھی مطلب یہ ہے کہ اگر ریاست چاہے کسی چیز کو کنٹرول کرنا تو اس کے لیے ناممکن نہیں ہے. ایک تو طریقہ کار کی بات ہے کہ آپ جو طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں اس میں عام آدمی قابو آتا ہے یا جو ذمہ داران ہے. جس طرح آپ نے بتایا کہ بجلی چوری کے حوالے سے ڈومیسٹک کی بات کی جا رہی ہے، یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. ہوگا یقیناً وہ طبقہ بھی انوالو ہوگا بجلی چوری میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. حصہ بقدر جسہ والا معاملہ آتا ہے پاکستان میں. لیکن جو پالیسیاں بنانے والے ہیں، جو دن رات جن کے دفاتر اور گھروں میں اے سی چل رہا ہے اور بل نہیں دیتے، اور اس کے علاوہ جو ان تمام ملک میں بہتری کی جو صورتحال ہے اس کا رخ، جو اس کے لیے کارروائیاں کی جاتی ہیں اس کا رخ عام آدمی کی طرف جوڑ دیتے ہیں اور اپنی طرف پھر وہ بچا لیتے ہیں. اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک آخری بات ابھی میں آخری بات، اچھا آپ نے نہیں کرنی، چلیں جی. یہ ویورز آج تنزیلہ چشتی صاحبہ آخری بات کرنے جا رہی ہیں. جی بالکل. جی آخری بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے یہ درخواست ہے کہ تمہیں نے درد دیا ہے تمہیں دوا کرنا. یہ ساری جو سچویشن ہے اس کے ذمہ دار آپ ہیں ہمیشہ کی طرح، اور کچھ نہیں کر سکتے. تو نگران حکومت ظاہر ہے آپ کے تابع ہے. ان کے تھرو یہ جو بنیادی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، خاص طور پہ یہ بجلی چوری یا اسمگلنگ ڈالر کی ہو رہی ہے، اس سے اب آپ کنٹرول کر ہی لیں، کیونکہ سرحدوں پہ میں یا خواجہ صاحب نہیں کھڑے، آپ کے ہی لوگ وہاں تعینات ہیں. یہ آخری بات لمبی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو جو ملک کی تازہ ترین صورتحال ہے اسے آگاہی ہوئی ہوگی. ہمیں ضرور رائے دیجیے گا اس پروگرام کے حوالے سے، اور ہم آنے والے دنوں میں ملک کے علاوہ جو ملک کے درپیش جو سرحدوں پہ صورتحال ہے، جو افغانستان کی طرف سے پاکستان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، جو دیگر عوامل ہیں اس میں کار فرما ہے. گلگت بلتستان کی صورتحال ہے، بڑی خوفناک ہے، اور اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. اللہ نگہبان.